يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ منافقین کی مثال یا آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے اور گرج اور چمک ہو۔ وہ کڑک کے سبب موت واقع ہو جانے کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ فرمانے والا ہے، کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی موت کے ڈر اور خوف سے اگرچہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں تاکہ وہ کڑک جو موت کا سبب وہ سمجھ رہے ہیں وہ ان کے کانوں تک نہ پہنچے، تو اس سے وہ بے شک بچ بھی جائیں۔ اللہ کے احاطے سے تو وہ باہر نہیں نکل سکتی، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ قریب ہے کہ چمک بجلی ان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے۔ جب ان کے لیے چمک اور روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو بھی لے جاتا، جس طرح پہلے جو منافقین کا حال گزرا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو وہ بہرے ہو گئے ہیں نا، ان کی قوت سماعت اللہ نے واپس لے لی، اسی طرح ان کی بصارت بھی واپس لے لی، اندھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی لے جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر، ہر چیز پر پورا قادر ہے۔ تو اس مثال کی وضاحت کے حوالے سے میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ اندھیرے اور گرج سے مراد وہ حالات ہیں جن میں مسلمانوں کو دقت اور دشواری پیش آ رہی تھی، قحط سالی، معاشی تنگی اور کوئی خوف کی کیفیت اور وقتی طور پر کسی جنگ میں ناکامی، تو ان کو اندھیروں سے اور گرج سے تعبیر کیا گیا۔ اور خوشحالی اور جنگ میں فتح اور کامیابی، اچھے حالات، ان کو چمک سے تعبیر کیا گیا۔ جہاد کا حکم، جہاد کے لیے نکلنا، اس کو کڑک سے، بجلی کی سخت کڑک سے تعبیر کیا گیا۔ کہ جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہوتے تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے، وہ چلنے لگ جاتے، یعنی اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، مسلمانوں کی طرف۔ اور جب حالات کچھ برے ہوتے تو پھر وہ وہیں رک جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قبول حق کی صلاحیت کو سلب نہیں کیا، ان کو محروم نہیں کیا، ان کو مہلت دی ہے۔ تو جنہوں نے توبہ کر لی اور سچے
اور پکے مومن بن گئے تو وہ نجات پا گئے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی پھر وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہاں آپ چند سوالات لکھیں، پھر ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ مزید پھر ان کی روشنی میں آپ ان مثالوں کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں گے۔ جہاد کے وقت مومنین کی حالت کیسی ہوتی تھی؟ جہاد کے وقت مومنین کی کیفیت یعنی حالت کیسی ہوا کرتی تھی؟ اور دوسرا سوال، جہاد کے وقت منافقین کی حالت کیسی ہوتی تھی؟ جہاد کے وقت منافقین کی حالت کیسی ہوتی تھی؟ اور نمبر 3، جہاد کے وقت کمزور اہل ایمان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ان کی کیفیات کا ذکر موجود ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے جہاد کے وقت مومنین کی کیفیت کے حوالے سے، اس کا جواب یہ ہے، سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ أَوْ يُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مومنین نے جب کفار کے حملہ آور ہونے والے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان کو اور فرمانبرداری کو اور بڑھا دیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، مومنین نے جب کافروں کے حملہ آور ہونے والے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اس بات نے ان کے ایمان اور ان کی فرمانبرداری میں، اطاعت میں اور اضافہ کر دیا۔ یعنی کافروں کے لشکر دیکھ کر وہ ڈرے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ اس دین کی راہ میں تمہاری آزمائش ہوگی، تو یہ وہی تو آزمائش ہے نا، اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، فرمانبرداری کا اور اطاعت کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ اور اگلی آیت کا ترجمہ، مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو، اس وعدے کو جو اللہ سے کیا تھا
بالکل پورے طور پر سچا کر دکھایا۔ مومنین میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد اور وعدے کو پورا کر دیا۔ بس ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے ہیں۔ انہوں نے جو منت مانی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں شہادت پائیں گے، تو وہ شہادت پا چکے ہیں، اپنی منت پوری کر چکے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اب منتظر ہیں شہادت کے، اور وہ انتظار میں ہیں کہ موقع آئے تو ہم اللہ کی راہ میں شہادت پائیں۔ اور انہوں نے جو یہ تہیا کیا ہے کہ شہادت کا موقع آئے ہم شہادت پائیں، ان کے اس رویے میں اور اس پختہ ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بالکل اس پہ وہ برقرار ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو سچے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں، اللہ ان کو ان کی اس سچائی کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ اور جو منافقین ہیں ان کو اگر چاہے تو اللہ عذاب دے، اور چاہے تو جو ان میں توبہ کرے ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد کے وقت سچے اور مخلص مومنین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ دین کی راہ میں تمہاری آزمائش ہوگی، تو اب یہ جہاد کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، اور یہ کفار ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، تو یہ تو وہی آزمائش ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا۔ اللہ اور رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا، اور اس بات سے ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور اطاعت کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر کچھ وہ مومنین ہیں جن کے اندر شہادت کا جذبہ تھا اور وہ شہادت پا چکے، اور بعضوں کو بھی شہادت نصیب نہیں ہوئی اور وہ منتظر ہیں کہ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ مل جائے۔ تو یہ ہے مومنین کی کیفیت بوقت جہاد۔ اب دوسرا سوال تھا کہ جہاد کے وقت منافقین کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سورہ محمد کے اندر اور دیگر مقامات پر اس کا ذکر ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اہل ایمان کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی جس کے اندر جہاد کا حکم ہو واضح طور پر۔ فَإِذَا انزلت سورۃ محکمہ وذکر فیہا القتال، جب ایسی صورت نازل کر دی گئی جو محکم ہے، جس کا حکم بالکل صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی ابہام یا اجمال نہیں، اور اس میں باقاعدہ جہاد کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، آپ ان کی کیفیت دیکھو گے۔ ینظرون الیک ناظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، تو آپ دیکھیں گے کہ اے حبیب وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھے جس پر موت کی غشی طاری ہو، بس ان پر افسوس ہے۔ تو منافقین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب جہاد کا وقت آتا ہے تو پھر ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں اور وہ یوں دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کو سامنے موت نظر آ رہی ہے، اور جیسا مرنے والے پر سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے اور موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہنے لگے
کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں تو بڑا بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری فتح ہوگی اور تمہیں یہ ملے گا اور تم مزید آگے بڑے بڑے ممالک کو فتح کرو گے، لیکن یہاں تو ہمیں اپنی جان کی بچنے کی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ تو منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا اور دھوکے کا اور فریب کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب فارجعوا، تم لوٹ جاؤ، اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، لا مقام لکم، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا۔ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا بِأَوْرَى، إِنَّ بُيُوتَنَا أَوْرَى، بے شک ہمارے گھر تو بغیر حفاظت کے ہیں۔ منافقین کا ایک گروہ کہہ رہا تھا اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور کچھ نبی کریم علیہ السلام سے وہ رخصت مانگ رہے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اِنَّ بَيُوتَنَا أَوْرَى، ہمارے گھر بغیر حفاظت کے ہیں، تو ہمیں خطرہ ہے کہ بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے، کبھی ہمارے گھر پہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں، بچوں کو اور عورتوں کو نہ پکڑ لیں۔ وَمَا هِيَ بِأَوْرَى، حالانکہ ان کے گھر وہ بے حفاظت نہیں تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو محض جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے، اور جہاد سے بھاگنے کے لیے وہ صرف نبی سے بہانے کر کے یہ رخصت طلب کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سورہ النساء کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تو جب جہاد فرض کر دیا گیا، فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، تو اب ان میں سے جو ایک فریق اور ایک گروہ تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے، کافروں سے اس طرح ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کے مقابلے میں بھی لوگوں سے زیادہ وہ ڈر رہے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے منافقین کی کیفیت کہ جب جہاد کا موقع آتا ہے تو ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، اور جس طرح مرنے والے پر موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے ان کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے معاذ اللہ ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، دھوکے کا وعدہ کیا۔ دوسرے ساتھیوں کو کہتے ہیں جہاں سے بھاگ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، یہاں تمہارے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور پھر اگر نبی تشریف فرما ہے تو ان سے وہ جھوٹے بہانے کر کے وہ اجازت طلب کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے بھاگ جائیں، اور ان کو اتنا ڈر لگتا ہے لوگوں سے کہ جیسے اللہ سے جتنا ڈر بندے کو لگتا ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کے مقابلے میں بھی زیادہ بندوں سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کمزور اہل ایمان کی جہاد کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ جس آدمی پہ زیادہ بوجھ لاد دیا جائے تو بندہ زمین کی طرف بیٹھ جائے،
جانور پر بوجھ لا دیا جائے تو وہ زمین کی طرف جھک جائے، تو فرمایا کہ اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف جھکے چلے جاتے ہو، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی حیثیت تو آخرت کے مقابلے میں معمولی سے نفع کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا، لیکن آگے جو ذکر آ رہا ہے کیفیت کا وہ یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا نکلو جہاد کے لیے تو تم جو ہے زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ یہ کمزور مسلمانوں کی حالت، جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، ابھی اسلام میں پختگی حاصل نہیں ہوئی اور دین اور ایمان رچا بسا نہیں ہے، تو وہ ابھی کمزور ہیں ایمان کے اندر، تو اب ان کے لیے جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس پہ پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی ہے کہ بھئی یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا اور تمہیں پھر ہلاک کر دے گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کوئی دین اسلام کو چھوڑ دے گا، کوئی اور دین اختیار کر لے گا، تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ اور قوم کو اور لوگوں کو لے آئے گا، اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کے محبوب بھی ہوں گے، اللہ کے محب بھی ہوں گے، مومنین پہ بڑے نرم، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے حق کے معاملے میں اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، دین کے احکام پر چلنے کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ذرا بھی خوف نہیں کریں گے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ کیفیات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاد کے وقت سچے مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے، منافق کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کمزور ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں میں جو مثالیں ہیں، ان کو آپ نے خاص طور پر ایسے وقت میں اپنے ذہن میں لا کر غور کرنا ہے جب یہ جو صورتحال یہاں بیان کی گئی ہے وہ آپ کو درپیش ہو۔ جیسے آپ کمرے میں آئے ہیں، اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر لائٹ آپ نے یا کسی نے روشن کر دی تو آپ کو سب چیز نظر آنے لگ گئی، پھر بجلی چلی گئی اچانک تو پھر وہ اندھیرا ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب جب آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہو نا تو پھر آپ اس مثال پہ غور کریں۔ اور جب بارش ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، گرج ہے، چمک ہے، کڑک ہے، اور اب جب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہو، پھر آپ یہ اس مثال پہ غور کریں جو یہاں دوسری مثال دی گئی ہے، اور ان مثالوں کو اپنے ذہن میں ایسے موقع پہ لا کے پھر منافقوں کی کیفیت اپنے ذہن میں لائیں کہ ان کی کیا کیفیت تھی، اور پھر اس کیفیت کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ کیفیت کہیں میرے کے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ دین کی راہ میں آنے والی مشکلات کے وقت یا سخت احکام کے پر عمل کے وقت میری یہ کیفیت تو نہیں ہوتی، میں تو جی نہیں چڑھاتا، کہیں بھاگتا تو نہیں ہے، رسی تو نہیں تڑوا کے بھاگتا۔ تو یہ اپنے اوپر غور کرنا ہے اور پھر اس کیفیت کو مکمل اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اور جو اہل ایمان کی کیفیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا، یہی تو اسی کا جو اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اطاعت اور بڑھ گئی، وہ کیفیت آپ نے اندر پیدا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید
ہماری ایک مرکزی آیت وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو یہ مرکزی آیت ہے پورے اس مضمون کی، وہ انشاءاللہ اس پہ میری گفتگو باقی ہے، کیونکہ یہ سارے جو منافقین کے برے احوال ہیں ان کی بنیاد فی قلوبہم مرض ہے، اور یہ قلب کی اصلاح ضروری ہے، اس پہ عمدہ گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔